خداوند تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ سفرے امام حسین علیہ السلام پر بیٹھ کر کچھ ایسی گفتگو ہم کر سکے، کچھ ایسی باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں ہم پیش کر سکیں جو ہمارے لیے ظہور امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو نزدیک کرنے میں کارآمد ہو۔ ان اقدامات کو بتاتے ہوئے مفصل ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی کہ آخری زمانے میں اگر کسی چیز پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے تو وہ نظم و نسق، تدبیر و اندیشہ اور ترتیب، تنظیم کی ضرورت ہے۔ دو جگہوں پر، سب سے پہلے گھریلو امور میں اور دوسرا معاشرے کے امور میں۔ گفتگو کا اختتام پچھلے مجلس میں اس بات پر ہم نے گفتگو کا اختتام کیا تھا کہ ایک کامیاب گھر کو تشکیل اگر دینا ہے تو اس میں سربراہی صرف اور صرف مرد کی نہیں ہے، اور نہ ہی سربراہی اور انتظامی امور صرف اور صرف خاتون کے ہاتھ میں ہے، بلکہ گھریلو معاملات میں ایک حصہ مرد کے عہدے پر ہے اور دوسرا حصہ خواتین کے کندھوں پر لاگو ہے۔ مرد لازمی ہے کہ وہ مالی اور اخراجات کے امور کو برداشت کرے، ان کو تحمل کرے، ان کو مد نظر رکھے، اور خاتون گھر کے احاطے میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، احساسات، جذبات اور سب سے بڑا عنصر تربیت کا، اسے مد نظر رکھے، کیونکہ اگر تربیت کا فقدان ہو کسی بھی گھر میں تو وہ معاشرے کی بربادی کے لیے پہلا اور سب سے اہم قدم سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے تفصیلاً پچھلے مجلس میں یہ بات بیان کی کہ نہ صرف اور صرف قرآن مجید کی نگاہ میں بلکہ دانشمند حضرات اور علوم نفسیات کے ماہرین یعنی سائیکالوجسٹ، ان کے نزدیک یہ بات واضح ہے کہ مرد اور عورت میں بہت ساری چیزیں ہیں جو فرق کرتی ہے۔ قرآن میں اسی لیے پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم میں سے اگر کسی فرد کو، تم میں سے اگر کسی گروہ کو، مثلا خواتین کو اگر ہم نے کوئی چیز اضافی دیا ہے تو اس کی تمنا تم مت کرو، یہ ان سے مختص ہے، اور جو چیز مردوں سے مختص ہے اس کی تمنا خواتین نہ کرے کیونکہ یہ ان سے مختص ہے، وگرنہ اس روایت کا مصداق ہمارا بھی معاشرہ ہو جائے گا، کم و بیش ہو بھی گیا ہے، کہ لڑکے لڑکیوں جیسے ہو جائیں گے اور لڑکیاں لڑکے جیسے ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے ہم نے مفصلاً گفتگو کی۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عزیزان گرامی میں عملی بات کہنا چاہتا ہوں، نظریاتی گفتگو اب بس کر چکا ہوں، نہ میں یہاں پہ فلسفہ پردازی کروں گا، عملی اصول بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، گزشتہ گفتگو سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک گھر اگر آپ پایہ گزاری کرنا چاہتے ہیں صحیح انداز میں تو مرد بھی اس میں ٹھیک ٹھاک رول ادا کرتا ہے اور خاتون بھی اپنا کردار بلکہ کچھ جگہوں پر مرد سے زیادہ ادا کرتی ہے۔ ایک بچے کی پرورش میں، ایک بچے کو اگر آپ پروان چڑھانا چاہتے ہیں عزیزان گرامی، اس وقت دونوں کا ہاتھ ہے اس میں، لیکن چونکہ محیط خانہ و کاشانے میں
ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، دل، جذبات اور احساسات کو انتظام کرنے کی ذمہ داری خاتون پر لاگو ہے۔ یہ اہم ذمہ داری خلقت انسان میں خاتون کے حصے میں آئی ہے، اس لیے مرد کی بھی تربیت کا ایک حصہ کس کے کندھے پر ہے؟ خاتون کے کندھے۔ یعنی نہ صرف بچے بلکہ شوہر کو بھی ایک مدبرانہ انداز میں خاتون کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں انتظامیہ ہوتی ہے خاتون، اور اس کے ماتحت کون چل رہا ہوتا ہے؟ مرد بھی اور بچے بھی گھر کے محیط میں، اور مالی امور میں اخراجات کے حوالے سے سربراہ کون ہے؟ مرد ہے، جبکہ اس کے ماتحت اس میں چل رہی ہوتی ہیں خواتین اور بچے جب تک بڑے نہ ہو جائے۔ یہ بات واضح ہو جانی چاہیے۔ یہ نفسیات کے مطابق ہم اس نتیجے پر پہنچے، اور اسلام اس بات کی تائید بھی کرتا ہے۔ اسلام اس بات کی تائید بھی کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے گھر میں کچھ لوگ تشریف لائے۔ میں اپنی پچھلی گفتگو کی تائید میں یہ حدیث آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام، امام جعفر صادق کی روایت ہے کہ مولا حسین کے گھر میں کچھ صحابے تشریف لے آئے۔ جب وہ آ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خوبصورت پردے لگے ہوئے ہیں اور کچھ تکیے نئی نوعیت کے مولا کے گھر میں موجود ہیں۔ صحابے، ظاہری بات ہے، امام حسین دینی شخصیت ہے، دینی شخصیت پہ جلدی اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ ہاں آپ کے گھر میں یہ کہتے ہیں۔ مولا سے پوچھا گیا یا ابا عبداللہ، آپ کے گھر میں یہ چیزیں شاید مناسب نہیں ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا۔ مولا نے کیا فرمایا؟ دیکھیں، ہم شادی کرتے ہیں، انا نتزوج النساء، ہم شادی کرتے ہیں، اور انہیں خواتین کو اپنے ان کے حق کا مال جب ہم دیتے ہیں تو جو جی کرتا ہے وہ خرید کے گھر کی زینت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ایک خاتون مرد کے لیے نعم العون علی طاعت الرب، خدا کی بندگی کے لیے بہترین ساتھی اور رفیق بن جاتی ہے۔ یہ ہم نفسیات کو مد نظر رکھ رہے ہیں، دوسرے الفاظ میں مولا امام حسین علیہ السلام، اور ساتھ میں معنویت اور روحانیت کو بھی مد نظر رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں، امام حسین امام ہے، لیکن پھر بھی اصول یہ بتاتا ہے کہ گھریلو معاملات میں جہاں پر ان چیزوں کی بات آئے وہاں پر کون انتظام کرے گا؟ خاتون، خواتین انتظام کریں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ اس انداز میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کیا فرماتے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا میرے لیے کیا تھی؟ نعم العون علی طاعت الرب، پروردگار عالم کی بندگی کے لیے میرے لیے بہترین ساتھی تھی، بہترین رفیقہ، بہترین رفیقہ۔ اب ہم ذرا ان اصولوں کی طرف آتے ہیں جن کی رعایت لازمی ہے۔ کون سے وہ اصول ہیں جن کی رعایت ہمیں کرنی چاہیے ایک کامیاب گھرانے کے لیے اور ایک کامیاب معاشرے کے لیے، ایک منظم معاشرے کے لیے؟ میں آج ان اصولوں میں سے ایک اصل کی طرف توجہ دینا چاہوں گا، غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ جو الفاظ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں انہیں اتنا پرانا رنگ ہم دیتے ہیں کہ کسی جوان کے سامنے اگر ہم اس لفظ کو جب رکھتے ہیں تو وہ سوچتا ہے بھئی یہ تو دقیانوسی زمانے والی بات ہے، اس کا اس زمانے کے ساتھ، اس دور کے ساتھ، جدید عصر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
ان میں سے ایک بات کیا ہے؟ عزت نفس. عزت نفس. آج اگر کسی جوان کے سامنے ہے کہ عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے، وہ کہے گا کہ پرانی بات ہے، کیونکہ اس لفظ کو وہی بات ہے دشمنوں نے ایسا رنگ دیا ہے کہ آپ اسے استعمال نہ کریں، بلکہ اس کی جگہ پہ منمانی، خود خواہی، خود پسندی. انسان آزاد ہے. دوسرے الفاظ میں عزت نفس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اس انداز میں انتظام کریں چیزوں کا، اس طریقے سے تدبیر کرے چیزوں کی کہ سامنے والے کا عزت نفس مجروح نہ ہو، سامنے والے کی کرامت زخمی نہ ہو، اس کی عزت محفوظ رہے ہمیشہ، چاہے گھر میں ہو یا معاشرے میں. اگر ہم معاشرے کے انتظامی امور کو دیکھنے والوں کو ذرا دیکھیں تو ان میں ہمیں کتنے گروہ ملتے ہیں؟ دو قسم کی سطح بندی کر سکتے ہیں ہم معاشرے کے انتظامی لوگوں کے حوالے سے. ایک جو اجتماعی اور تعلیمی حوالے سے انتظامیہ ہے، اور دوسرا گروہ جو نہیں، جن کا تعلق شہر کے انتظامیہ سے ہے، شہر کو منظم بنانے میں، ترقی دینے میں، جن میں سب سے پہلے سیاسی نمائندوں کی بات آتی ہے، پھر رہبر دینی کی بات آتی ہے، اس طرح سے. لیکن پہلے والے گروہ میں مثلا مدارس، سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، ان کے انتظامیہ کے حوالے سے بات آتی ہے. ان سب میں اور گھریلو انتظامیہ میں بھی ایک چیز مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ جب آپ پر مسئولیت آتی ہے، آپ پر مدیریت اور انتظام کرنے کا جب عہدہ آتا ہے، سامنے والے کا عزت نفس باقی رکھنا ہے، اسے مجروح نہیں کرنا. جو نمائندہ منتخب ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کی ساکھ کو برقرار رکھے، ان کی عزت کو پائمال نہ کرے. میں اس کہن خیالی سے اس لفظ کو نکالنا چاہتا ہوں، اس قدیمی شکل سے اس عزت کے لفظ کو نکالنا چاہتا ہوں، اور جدید عصر کے مطابق آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں. عزت دینے کا مطلب کیا ہے لوگوں کو؟ کہ آپ الیکشن کے دوران، انتخابات کے دوران اپنے جب جلوس وغیرہ نکالتے ہیں تو لوگوں کی عزت کا کم از کم خیال رکھیں. دوسرے کا بھی عزت نفس ہے، دوسرا بھی کسی کا بیٹا ہے، وہ بھی کسی کا باپ ہے. یہ نہ سوچیں کہ آپ کسی کو ووٹ دے رہے ہیں تو آپ کو پورا حق ملتا ہے کہ دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں. خدا کی قسم، نہ خدا نہ رسول نہ اہل بیت اس کام سے راضی ہے. مخصوصاً ہمارے علاقے میں جہاں پہ سب کے سب اکثریت مومنین کی ہے، اکثریت مومنین کی ہے. انتخابات میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے علاقوں کو بھی آپ جانتے ہیں جہاں پر لڑائیاں ہوتی ہیں. کہاں رہ گئی لوگوں کی عزت؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے. عزیزان گرامی، جب تک ہم اس مسئلے سے عبور نہیں کریں گے، لوگوں کی عزت اور ساکھ کو برقرار رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، یقین جانیے جو بندہ سیٹ پر بیٹھے گا بعد میں کبھی اپنے ووٹر کی عزت نہیں کرے گا. اور اس کی مثالیں آپ کے پاس روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہے. کتنے ایسے نمائندے جن کو آپ ووٹ دے چکے ہیں اور آپ کے کام نہیں کر. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ خاموشی اقرار کی بات ہے. اگر انکار کرتے تو سب کہتے ہیں نہیں 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 نہیں. سوائے کچھ کے بہت سارے لوگوں کا شخصاً و فرداً میں ممبر سے جانتا ہوں، نہیں عزت نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس وقت سے
اسکول میں ٹیچر کے حوالے سے بھی یہی ہے، پرنسپل کے حوالے سے بھی یہی ہے. شاگرد، طالب علم، اسٹوڈنٹ آپ کی خدمت میں تشریف لائے تو اس کی عزت کا کم از کم خیال رکھیں. بے شک کبھی کبھار ہلکی پھلکی مال کی ضرورت شاید پڑ جائے، لیکن اسے ذلیل نہ کریں، اسے ذلیل نہ کریں. گھریلو معاملات میں یہ زیادہ اہم ہے. گھریلو معاملات میں کبھی کبھار یہ علماء اخلاق اس بات کی طرف بہت زیادہ تاکید دیتے ہیں، کبھی کبھار ماں باپ کو بچوں کے سامنے ایک طرح سے ڈرامہ کرنا چاہیے. کیسا؟ ایکٹنگ کرے. اگر مثلا بچہ معافی مانگنے میں دیر کرتا ہے، معذرت نہیں کہتا، دوسرے لڑکے سے لڑتا ہے اور معذرت نہیں، غلطی اس کی ہوگی، تو مثلا باپ ماں سے کہے ویسے ہی ایکٹنگ کرے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے معذرت کریں، میری غلطی ہو گئی. اسی طرح سے کبھی کبھار ماں باپ سے کہے اس کے سامنے. لیکن آپ کا یہ کرنا یقین جانیے بچے کی نفسیات پر، ایک اس کے عقل پر جو مثبت اثر رکھتا ہے. وہ دیکھے گا کہ دیکھیں میرے ماں باپ کس طرح سے ایک دوسرے سے معذرت خواہی کر رہے ہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے. وہ بھی جا کے اپنے دوست کے ساتھ کیا کرے گا؟ کیا ہی کرے گا؟ معذرت خواہی. آج کل کے اصطلاح میں آئی ایم سوری آسان. گھر سے بچہ سیکھتا ہے. امیر المومنین نے اگر فرمایا اطلب العلم من المہد، اگر ماں کی گود سے علم سیکھنا ہے تو وہ یہ علم ہے جس میں تربیت شامل ہو. امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کیوں فرمایا کہ اگر کوئی معراج تک، عروج تک جانا چاہتا ہے تو وہ عورت کے دامن سے اڑتا ہے، عروج پر پرواز کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ یہ بچہ کیسا بنے گا، نفسیاتی لحاظ سے، عادتوں کے لحاظ سے، درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات. بس ایک اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے جو مشترک ہے حتیٰ کہ انسان خود کے لیے، اپنی تنظیم بندی کے لیے اور گھریلو معاملات میں بھی اور اسی طرح سے معاشرے میں بھی، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان خود اپنی عزت نفس کو باقی رکھے. پھر چونکہ وہ دوسروں کی تنظیم بھی اس کے ہاتھ میں ہے، دوسروں کی تدبیر بھی اس کے ہاتھ میں ہے، سامنے والے کی عزت کو، سامنے والے کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، اسے برباد کر دیتی ہے. بہت سارے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے، ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچی یا بچہ ڈاکٹر بنے، لیکن اسے دل ہی نہیں کرتا، اسے ذلیل کر دیتے ہیں، واقعی ذلیل کر دیتے ہیں. آپ اس کے نفسیات کو برباد کر رہے ہیں، واقعی بربادی ہے اس کے نفسیات کی. آپ یہ دیکھو کہ اس کے نفسیات کے مطابق، اس کی سائیکی کے مطابق اس کے لیے کون سا مناسب ہے. بعد میں اگر آپ اس کے نفسیات کو درست کر پائیں، بے شک اس راستے پر لے آئیں جہاں پہ آپ چاہتے ہیں، نہیں تو نہیں، وہ ٹوٹ جائے گا، کامیاب نہیں ہوگا. ہزاروں مثالیں ہمارے پاس ہیں. احترام، عزت نفس مجروح نہ کرنا، یقین جانیے محبت دینے سے زیادہ لازمی ہے. گھر میں محبت کا رتبہ دوسرا ہے، احترام اور عزت کا، سامنے والے کی عزت اور احترام کا خیال رکھنا کیا ہے؟ پہلا رتبہ رکھتا ہے. میں اس حوالے سے سائنسی تجربوں کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. جیسے کہ یہ بیان کیا گیا ہے، ان کے تجربوں میں سے ایک تجربے کے بعد، بہت سارے تجربوں کے بعد یہ سائیکیٹرسٹ حضرات کیا کہتے ہیں، پھر میں اسلام کی بات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ مثلا مرد
اگر گھر میں آ جائے تو 10-20 منٹ تک آپ اس سے کچھ، میں خواتین سے کہہ رہا ہوں، آپ نہیں، آپ اس سے کچھ نہ مانگے، منفی گفتگو نہ کرے، یہ نہ کہیں کہ فلان چیز خریدی ہے کہ نہیں، یہ چھوڑ لسٹ کیوں سے دنیا میں یہ ان کی بات ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ حدیث میں ہے، دیکھیں کتنی مطابقت ہے ان دونوں میں۔ یہ سائنسدانوں کی بات ہو گئی، اسلام کیا کہتا ہے؟ حدیث میں ہے، جب مرد گھر کے دروازے پر آئے، حدیث کے الفاظ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا، ان تستقبل، آپ اس کا استقبال کریں، کس انداز میں؟ وترحبہ، ایک عاشقانہ سلام کرے اسے۔ یہ مثال ہے کہ جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ بات میں یقین جانیے، ایک میٹھا سلام آپ مرد کے لیے کریں گے، وہ پگھل جائے گا، بالکل وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ پھر میں نے چل بھی نہ چل رہی تھا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کیا فرمایا؟ جہاد المرأة حسن الترحل، خاتون کے لیے جہاد کیا ہے؟ بہترین شوہر داری۔ ان میں سے ایک مثال یہی ہے، بہترین شوہر داری کی مثال یہی ہے، بھائی 10-20 منٹ آپ انتظار کریں، پھر جو مانگنا ہے مانگو۔ آپ پر واجب نہیں ہے کہ جا کے صدام سے لڑے، وہ مردوں پر واجب ہے، پہلے اسی صدام کو کنٹرول کرو۔ یہ بھی اگر اسے کنٹرول نہیں کریں گے یہ صدام سے بدتر ہو جائے گا، پھر یہ مرد بھی۔ یہ دیکھیں یہ انتظامیہ ہے، گھر یہ خاتون کے ہاتھ میں، اسی طرح سے مرد کے لیے کیا فرمایا مولا امیر المومنین نے؟ المرأة ریحانۃ البیت ولیست بقہرمانہ، بلدیے کی طرف کام کرنے کے لیے خاتون نہیں ہے گھر میں، بلکہ گلاب کی طرح خوشبو سے، تربیت کی خوشبو سے، محبت کی خوشبو سے، احترام کی خوشبو سے گھر کو بسانے کے لیے اور باغ کی مانند تبدیل کرنے کے لیے۔ یہ سائنسی تجارب آپ کی خدمت میں نے پیش تفصیل سے واضح۔ عزیزان گرامی، ان چیزوں کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ صرف کہنے سے، میرے ممبر سے یہ باتیں کہنے سے حل نہیں ہوتی بات ہے، لازمی ہے کہ ہم انہیں عملی زندگی میں بروئے کار لائیں تاکہ گھر بہترین ہو۔ پھر جب گھر بہترین ہوگا، معاشرہ منظم ہوگا، پھر یہ معاشرہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں ظہور امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے آمادہ ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ پروردگارا، ہم سب کو ان اصولوں کو اپنی زندگی میں صحیح معنوں میں آزمانے کی توفیق عنایت فرما۔ بار اللہ ہمیں اپنے گھروں کو اور اپنے معاشرے کو ظہور امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے آمادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جذبات، احساسات، اخراجات، ان تمام کا تیری رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے مد نظر رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ دیکھیں، یہ درس ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے بھی ملتا ہے۔ احترام بھائیوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان محبت سے بھی زیادہ اہم ہے۔ امام حسین علیہ السلام مدینے میں جب تشریف فرما تھے، بہت خوبصورت ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے، یہ واقعہ، یہ حدیث، یہ روایت بہت پسند ہے۔ کیوں؟ خود دیکھ، امام حسن
علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ ایک بندہ، ایک فقیر امام حسین علیہ السلام کے دولت سرا میں آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، شہنشاہ کربلا دروازہ کھولتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے سائل تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، دور دراز سے آیا ہوں، میری ذرا مدد فرمائیے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ تربیت کا عنصر دیکھے، احترام، عزت کا خیال رکھنا۔ مولا فرماتے ہیں آیا تو میرے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ کے گھر ہو کے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ مولا فرماتے جاؤ، وہاں جاؤ، پھر میرے پاس آؤ۔ وہ مولا امام حسن مجتبیٰ کے گھر جاتا ہے، مولا اسے 20 درہم دیتے ہیں۔ واپس امام حسین کے پاس آتا ہے، مولا پوچھتے ہیں کہ میرے بھیا نے، میرے بڑے بھائی نے آپ کو کتنے پیسے دیے؟ وہ کہتا ہے 20 درہم دیے۔ مولا امام حسین علیہ السلام اسے 19 درہم دیتے ہیں۔ کتنے درہم دیتے ہیں؟ 1 درہم کم۔ وہ سائل پوچھتا ہے مولا آپ زیادہ بھی دے سکتے تھے، کیوں 19 دے رہے؟ کہا میں اپنے بڑے بھائی سے آگے نہیں جانا چاہتا۔ بہت زیادہ امام حسین کو اس چیز کا خیال تھا، امام حسن کی عزت کا، احترام کا، بہت زیادہ۔ اسی فائر بجو، اسی حد سے زیادہ گھر موقع رکھنا امام حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ. iyi kaç yaşında şahs öğrenmeyen, iyi kaç yaşında şahs öğrenmeyen. Var jaga işi bir kasal bir یوم فریب شب عاشوری کا جب شہزادہ قاسم یعقوب اس کے سوال چلتے دخ سے کری منتخب شهدای منتخبونین متهومنا دخ سے باسون سے لطرت لو شسمن رینچانی باسون سے آیا هست که مثل شهید و این من احترام کنه تو جو حسین منی احترام کنه کسر مجوز یا شهید کو انظر هست که چی کسر مجوز باسون سے میگوت قاسم یہ اصغر سے هست که شهید گوییم تو کانا لیس نیم شود لحظت قاسم جا سوال کرد یہاں سے شہید سو فی الزلہ باسم سے عباس سے شہید سو فی الزلہ اصغر سے شہید سو نارے یہ زیزین النمشو یہ لکر دینا دخصد لائش یہ دخت کو قلب منو تھن پور گلے اشارہ نموت انتظار وقت قاسم لہ کھوری باری نام مقصرے باسم سے نام میں اذن جہاد شجدہ بکسرے بار بار امام خیمی شد شخص تدسد اجازت سے کوشش بدیا اجازت تو بمت اکبر فقص شہید بدیا اجازت تو بمت بنی ہاشمی نو سے رس بینچ شہید کو نیت قاسم لے اجازت تو بمت ابن جہاد بار چلت اجازت تو بمت تاریخ شعبین تاریخ تبری مستند تاریخ شعبین انجو عجیب جملے چکدیں نو اوسیت حضرت قاسمی فقو شہزادہ قاسم امام حسنی مگی اتبا چنس خدمتی نو دفع میرم سریم اذن جہاد سلفی جلس اجازت مطمئنہ چھبیا شروع بلو بدأ يقبل يديه ورجليه واسم تلقل کبھی وہ ستمت کبھی مبارک کاموں میں ستمت بار وہ ستمت قسم اللہ عظیم واسم سے ملا اجازت سے نصیب قاسم اسم میں شاید میرے تکبہ ملا جزیل لکن بوتے مطلقمت ہے قاسم سے ملا اجازت سے بار اجازت سے
اجازت سے بار بار اجازت طلب، اسرار میں آخر بھی کہا مولا امام حسین امام اہل مقام سی دو کو جہل کسر کو میں اجازت بھی نہ تھا امام روارات سے سنا اجركم على الله قاسم الزهد اجازت سبب روایت نوصیت تتشغل زوج شرم يقبل حسن مشتغل مجيب نمان اشقياء جهنم شخص المبارزة بت شلت جنبت اشن بواصل جہنم بت دیکھا شقی چک لئی ظالم چک لا سے دکھ سے سکھ کھوزرت اگر دی جوان کو ندن او نارے لکھو زیدی کو خبر مجھکول ہے اجرکم علی اللہ حضرت قاسم دے ملعون بگیت لنا رگلت لے ککری رگی حضرت قاسم مبارکی زیدنی کنشارم اللہ کرملالی چوچو زمین پرکا سوبکا قاسم بزن بچک پسر گلت سسبنا نیچر باشن چے چک لگنن قاسم شدا شخصی اللہ اکبر اجرکم علی اللہ امام حسین قاسم استغاثت آنا حکم بس شخص اللہ لیکن چگت لندر نفر اشکیا حسین کندر نفر اللہ حسین درد جنگ شروع یاد سنی قاسم قتل گاہی میں فخصی اکبا حسین اشکیا بس چنیت دسوی تیرے کامی اکبر قاسم الجنب بنا بین اللہ اجرکم علی اللہ مولا اشکیائی لشکر کچھ شخص دشمن لشکر کچھ شخص قاسمی اگرین کوئی کچھوڑ شاہ چنچیت سوک مبارک سر کو پانی نکرن کرن قسر گلت عزا علیہ یہ کاچے مدیو یہ پریشن سخت ہے یا مولا اشکر زرور نام چھلے یا چھلے یری رحمان اللہ اجرکم علی اللہ قاسم روح کو پرواز غسل جہنا حمید ابن مسلم روایت بت حسینی خیمدار زیادہ قاسم کرزم ملی حدیث چیچک قاسم کلی نوے نظر اللہ قاسم کامل کر ملائی زمین پلک رکھنے منچی خیمدار زیادہ کر اللہ مولا نظر سے قاسم حسن مشتبہ زیاد بو حسین فامی لیے قاسم زلیلت تجابی رکھتیا تھوڑا زلیل قاسمی ربانی کے گھر سنو شاید یہ تصویر فدکتی پدر سے لے قاسم کمین یسر مکن پردین اللہ میں مولا تم منا پاسانا شاہی مگا یا یہ تصویر فدکتی چاہر زرمسی یوسف